ہمارے پاس قرآن ہے الحمدللہ ہے، ہمارے پاس حافظ قرآن ہے الحمدللہ ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ہمارے پاس نسبت ہے، ہمارے پاس حضور کی سنت ہے، ہمارے پاس حضور کی شریعت ہے، ہمارے پاس مکہ ہے، ہمارے پاس مدینہ ہے، ہمارے پاس دین کی معلومات ہے، ہمارے پاس اسلام کی معلومات ہے، ہمارے پاس قرآن کے حروف ہیں، ہمارے پاس قرآن کی آیتیں، پیغمبر کا جلال ہے، نبی کا جمال ہے، نبی کی عظمت ہے، پیغمبر کے اعمال ہے، پیغمبر کے اقوال ہے، نبی کی افعال ہے، نبی کی ترک زندگی ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، اسلام ہے، اس کے پورے اصول ہیں، ان کے پورے ضابطے ہیں، اسلام کی پوری تشریح ہے، اسلام کی پوری وضاحت ہے، کلمہ موجود ہے، نماز موجود ہے، روزہ موجود ہے، حج موجود ہے، جہاد موجود ہے، زکوٰۃ موجود ہے، صدقات موجود ہے، خیرات موجود ہے، خوبی موجود ہے، بھلائی موجود ہے، صداقت موجود ہے، دیانت موجود ہے، امانت موجود ہے، شرافت موجود ہے، عظمت موجود ہے، قرآن موجود ہے، الفاظ موجود ہیں، جملے موجود ہیں، اس میں ذکر موجود ہے، تذکرے موجود ہیں، انبیاء کی سیرت موجود ہے، رسولوں کی سیرت موجود ہے، حضور کی سیرت موجود ہے، حضور کا بچپن موجود ہے، حضور کی جوانی محفوظ ہے، حضور کا لڑکپن محفوظ ہے، حضور کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا ہر چیز ہمارے پاس محفوظ ہے۔ آج ہم سینے پر ہاتھ مار کر بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارا قرآن بھی محفوظ ہے، ہمارا دین بھی محفوظ ہے، ہمارا اسلام بھی محفوظ ہے، حضور علیہ السلام کی پوری زندگی بھی محفوظ ہے۔ جب ہم سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں ہماری ہر چیز محفوظ ہے تو ہم سے پوچھنے والا پوچھتے ہیں مولانا صاحب کیسے محفوظ ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے محفوظ ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں محفوظ ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے محفوظ ہے؟ آپ حضور کے زمانے میں نہیں تھے، آپ مکہ میں نہیں تھے، آپ مدینہ میں نہیں تھے، بدر میں نہیں تھے، احد میں نہیں تھے، حنین میں نہیں تھے، خیبر میں نہیں تھے، تبوک میں نہیں تھے، یرموک میں نہیں تھے، نبی کے جشن جذبی کے چرچے نہیں دیکھے، حسن نہیں دیکھا، جمال نہیں دیکھا، جلال نہیں دیکھا، پیغمبر کی رعنائی نہیں دیکھی، دبدبہ نہیں دیکھا، اٹھتی انگلی نہیں دیکھی، چہرہ نہیں دیکھا، رخسار کو نہیں دیکھا، قدموں کو نہیں دیکھا، تلوار کو نہیں دیکھا، حضور کی تیر کو نہیں دیکھا، گھوڑے کو نہیں دیکھا، اٹھنے کو نہیں دیکھا، بیٹھنے کو نہیں دیکھا، ہاتھ اٹھانے کو نہیں دیکھا، دعائیں کرنے کو نہیں دیکھا، التجائیں کرنے کو نہیں دیکھا، لب کھولنے کو نہیں دیکھا، اشارہ کرنے کو نہیں دیا، حضور علیہ السلام کے جسم کی خوشبو کو نہیں دیکھا، مہک کو نہیں دیکھا، مہکار کو نہیں دیکھا، پیار کو نہیں دیکھا، عقیدت کو نہیں دیکھا، محبت کو نہیں دیکھا، الفت کو نہیں دیکھا، چاہت کو نہیں دیکھا، چاہت کے اظہار کو نہیں دیکھا، نبی کے گھر کو نہیں دیکھا، گھرانے کو نہیں دیکھا، در کو نہیں دیکھا، دروازے کو نہیں دیکھا، بستر کو نہیں دیکھا، لباس کو نہیں دیکھا، پگڑی کو نہیں دیکھا، انگوٹھی کو نہیں دیکھا، انگلی کو ہلانے کو نہیں دیکھا، میدان میں آنے کو نہیں دیکھا، گھوڑے پر بیٹھنے کو نہیں دیکھا، گھوڑے سے اترنے کو نہیں دیکھا، نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ کو نہیں دیکھا، بلاتے بھی نہیں دیکھا، آتے بھی نہیں دیکھا، جاتے بھی نہیں دیکھا، لیٹتے بھی نہیں دیکھا، سوتے بھی نہیں دیکھا، جاگتے بھی نہیں دیکھا، بابا کھاتے بھی نہیں دیکھا، پیتے بھی نہیں دیکھا، بولتے بھی نہیں دیکھا، معاہدات کرتے بھی نہیں دیکھا، معاملات کرتے بھی نہیں دیکھا، فتح کرتے بھی نہیں دیکھا، مکہ داخل ہوتے بھی نہیں دیکھا، بیت اللہ داخل دیتے بھی نہیں دیکھا، بیت الخلا میں جاتے بھی نہیں دیکھا، بستر پر جاتے بھی دیکھا، اٹھتے جاگتے بیٹھتے آپ نہیں دیکھا۔ آپ کیسے کہتے ہو یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی سچا ہے، یہ بھی سچا ہے، یہ بھی صحیح طریقہ ہے، یہ بھی صحیح طریقہ ہے، یہ آپ کیسے بتاتے ہو؟ آپ نے تو دیکھا نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے نہیں دیکھا، جن نے دیکھا ان کے دیکھے پہ مجھے اعتماد اتنا ہے کہ ان نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے، جو دیکھا وہی بتایا، جتنا دیکھا اتنا ہی بتایا، جس قدر دیکھا اس قدر دکھایا، جس جگہ دیکھا اس جگہ بتایا، جو لیا وہی بتا دیا، جو لیا وہی سکھا دیا، جو سمجھا وہی سمجھا دیا، جو نہیں سمجھا تیر کھا کر تلواریں کھا کر نیزے کھا کر ظلم سے کر تشدد سے کر بربریت سے کر مار کھا کر انگاروں پہ لیٹ کر تپتی ریت پر لیٹ کر اور خون میں تڑپ کر بچے چھوڑ کر بیویاں چھوڑ کر اولاد چھوڑ کر خاندان چھوڑ کر قوم چھوڑ کر علاقے چھوڑ کر قصبے چھوڑ کر شہر چھوڑ کر وطن چھوڑ کر جانوں کو قربان کر کے خون میں لت پت ہو کر قبروں کی پاتالوں میں اتر کر سبھی کچھ برداشت کیا، نہ قرآن کو چھوڑا، نہ مصطفیٰ کو چھوڑا، نہ رسول کو چھوڑا، نہ دین کو چھوڑا، نہ سنت کو چھوڑا، مکہ سے نکلے، مدینہ سے نکلے، روم فارس سے نکلتے نکلتے کندھار تک آ گئے، کابل تک آ گئے، پشاور تک آ گئے، سکر تک آ گئے، روڑی تک آ گئے، پہاڑوں پہ چلے گئے، سمندروں میں چلے گئے، دریاؤں میں آ گئے، دین لے کر آ گئے، قرآن لے کر آ گئے، اسلام لے کر آ گئے، شریعت لے کر آ گئے، سنت لے کر آ گئے، عظمت لے کر آ گئے، رفعت لے کر آ گئے، بلندی لے کر آ گئے، صداقت دے دی، عدالت دے دی، حفاظت دے دی، قیادت دے دی، سیاست دے دی، امامت دے دی، ہر چیز نبی کی امت تک پہنچا دی اور پہنچا کر ہر چیز کو محفوظ کر لیا، جہاں تک کہ قرآن بھی انہوں نے لکھا، محفوظ بھی انہوں نے کیا، بتایا بھی انہوں نے، آگے پہنچایا بھی انہوں نے، پھیلایا بھی انہوں نے، پڑھایا بھی انہوں نے، حافظ بھی وہ ہیں، قاری بھی وہ ہیں، عالم بھی وہ ہیں، پہلے مومن بھی وہ ہیں، پہلے متقی بھی وہ ہیں، پہلے پرہیزگار بھی وہ ہیں، پہلے دیندار بھی وہ ہیں، نبی کو دیکھنے والے بھی وہ ہیں، سننے والے بھی وہ ہیں، قریبی بھی وہ ہیں، ساتھی بھی وہی ہیں، سسر بھی وہی ہیں، داماد بھی وہی ہیں، رشتہ دار بھی وہی ہیں، قریب بھی وہی ہیں، پاس بھی وہی ہیں، دیکھتے بھی وہی تھے، سنتے بھی وہی تھے، رہتے بھی وہی تھے، ساتھ بھی وہی تھے، سایہ بھی وہی تھے، صاحبان بھی وہی تھے، محافظ بھی وہی تھے، سپاہی بھی وہی تھے، بدر میں وہ تھے، احد میں وہ تھے، خیبر میں وہ تھے، تبوک میں وہ تھے، حنین میں وہ تھے، غزوات میں وہ تھے، مارکوں میں وہ تھے، مکہ میں وہ تھے، مدینہ میں وہ تھے، بیت اللہ میں وہ تھے، حجر اسود کے پاس وہ تھے، مطاف میں وہ تھے، مزدلفہ میں وہ تھے، مینا میں وہ تھے، جمرات میں وہ تھے، نبی اٹھتے تھے تو وہ تھے، نبی بولتے تھے تو وہ تھے، نبی بلاتے تھے تو وہ تھے، پڑھاتے تھے تو وہ تھے، پیغمبر کے ساتھ ہر لمحے ہر آن وہی رہتے تھے، وہی سیکھتے تھے، وہی سمجھتے تھے، وہی بتاتے تھے، وہ بنتے بنتے قرآن بن کے
آیاتیں بن گئے, جملے بن گئے, پیغمبر کا فرمان بن گئے, نبی کے ساتھی بن گئے, رفیق بن گئے, کوئی سسر بن گئے, کوئی داماد بن گئے, کوئی گھرانہ بن گئے, کوئی یارانہ بن گئے, کوئی پیارے بن گئے, محترم بن گئے, مقدس بن گئے. کسی کے گلے میں صداقت, کسی کے گلے میں عدالت, کسی کی شان میں سخاوت, کسی میں شجاعت اور کسی میں بہادری, کسی میں ہمت اور دلیری, اور سب کے سب کو بھلائی کے ساتھ. قرآن نے کہہ دیا وہ کل وعد اللہ الحسنی, میں تو نہیں تھا لیکن دیکھنے والے وہ تھے جن کی آنکھ نے وہ محفوظ کیا جو تیرا قلم محفوظ نہیں کر سکتا, تیرا کمپیوٹر محفوظ نہیں کر سکتا, تیرا کیمرہ محفوظ نہیں کر سکتا. ان نے وہ کچھ محفوظ کر کے حضور کی ساری باتیں دنیا کو بتا کر آج دین پوری دنیا میں مہکا دیا. مجھے پوچھنے والا پوچھتا ہے مولانا صاحب اتنی ساری باتیں کر گئے ہو, اتنی ساری تمیز بتا گئے ہو, لفظوں اور جملوں کی دریا پرو دیے, بتاتے کیوں نہیں یہ ہے کون ہے, یہ کون تھے, یہ کیسے تھے, یہ کس قدر تھے, یہ کہاں سے آئے تھے, یہ کون تھے. میں نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں, تاریخ سے پوچھو یا حدیث سے پوچھو, قرآن سے پوچھو یا سنت سے پوچھو, بابا تورات سے پوچھو یا انجیل سے پوچھو, حالات سے پوچھو یا خیرات سے پوچھو, ولیوں سے پوچھو یا کتبوں سے پوچھو, ابدالوں سے پوچھو یا غوثوں سے پوچھو, اپنوں سے پوچھو یا بیگانوں سے پوچھو, دوستوں سے پوچھو یا دشمنوں سے پوچھو, ماننے والوں سے پوچھو یا نہ ماننے والوں سے پوچھو, عربیوں سے پوچھو, عجمیوں سے پوچھو, حنفیوں سے پوچھو, حنبلیوں سے پوچھو, مالکیوں سے پوچھو, شافعیوں سے پوچھو, دیوبندیوں سے پوچھو, بریلویوں سے پوچھو, اہل حدیثوں سے پوچھو, دنیا کے جس طبقے سے تمہارا خیال ہے اس سے پوچھو, جس سے پوچھو گے ایک ہی جواب آئے گا, اور جواب ہوگا صحابہ 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 صحابہ.